کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی، اس ولادت کی روشنی میں لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ہاں اور غیر مسلموں کے ہاں میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ وہ شخصیت ہیں جس سے ہر مسلمان اپنے دل و جان سے بڑھ کے، اپنے دل، جان، مال، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر امتی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مان لیتا ہے، یقین مانے وہ اپنی جان سے بھی اوپر نبی کو سمجھتا ہے، وہ دیوانگی کی طرح محبت کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بہت سارے لوگ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسلم، کہ یار یہ لوگ جو ہیں مسلمان، ان میں یار یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یہ جناب کوئی کہہ رہا میلاد مناؤ، کوئی کہہ رہا میلاد نہ مناؤ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا، یہ ایک انٹلیکچول امت ہے، ہر چیز کو تحقیق، دلیل اور سے لے کر چلتی ہے، تو اس لیے مختلف رائے ملیں گی، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ جو نہیں میلاد منائے گا وہ محبت نہیں کرتا، وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ محب رسول نہیں ہے۔ نہ ایسا نہ کیجیے گا، نہ ایسا غیر مسلم سمجھے اور نہ ہی ایسی کوئی بات مسلم سمجھے، بالکل ایسا نہ سمجھیے گا۔ یہ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہے۔ آپ امت میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ ہیں، 3 بڑے گروہ انٹرنیشنلی یونیورسلی دیکھے جاتے ہیں: اہل تصوف صوفیہ، اہل تشیع اور اہل تسنن، اہل سنت، اہل تشیع اور اہل تصوف صوفی حضرات، سب کے سب رسول اللہ کے دیوانے ہیں، عاشقان رسول ہیں، بس ہر ایک کا انداز محبت مختلف ہے۔ کسی نے سمجھا کہ ہم رسول اللہ کی محبت کو منائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے۔ اب وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ چھوڑیں، بس جیسے ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے نا، تو اولاد کے مختلف طریقے محبت کرنے کے، کوئی طریقہ ضروری ہے نہیں ہے کہ ہر ایک کا طریقہ ہی صحیح ہو، مگر ہر ایک اپنی اپنی جگہ جینون ہے، اپنی اپنی جگہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ عشق ہی کر رہا ہے رسول اللہ سے۔ یہ رسول اللہ سے جو تعلق ہے ان کا ایموشنل بھی ہے، یاد رکھیے گا، ایموشنل تعلق بھی ہے اور ایک علمی تعلق بھی ہے۔ اب ہر آدمی تو نہیں علمی ہوتا نا، ہر آدمی کتابیں لے کے نہیں پڑھتا۔ عام مسلمان جو ہے وہ تو دیوانہ ہے، وہ عاشق رسول ہے، بس اس کو یہ پتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے جو مرضی کرو، بس محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، عشق اندھا ہوتا ہے۔ اب ایک پارٹی مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو میلاد کو اس طریقے سے نہیں منانا چاہتی، جلسے جلوس، اور ان کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر، وہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا أَوْ بِذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے، ان کے طریقوں پر قدم بقدم، بالشت بالشت، ہر طرح بالکل فٹ ٹو فٹ، سٹیپ بائی سٹیپ ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ وہ کسی لیزرڈ، چھپکلی، گوہ کے سوراخ میں بھی گھسیں گے، بل میں بھی گھسیں گے نا، if they go to a hole, a lizard hole, you will go after them۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ یہود و نصارہ کا پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی مراد، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ، جوز اینڈ کرسچنز کے طریقوں پہ ایسے چلیں گے؟ تو آپ نے کہا فمن، اور کون، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو اب آپ یاد رکھیں، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات اگر ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، آپ نے اپنی عبادت میں ان کی امیٹیشن شروع کر دی، میوزک، اب لبرل جوز میوزک بھی استعمال کرنے لگے ہیں، کرسچن چرچز میں تو پہلے ہی میوزک آ گیا تھا، میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں، نعت کے نام پہ آپ بھی میوزک استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی کرسمس لائٹس لگا رہے ہیں، آپ بھی میلاد پہ لائٹس لگا رہے ہیں، آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو کرسچنز کرتے ہیں اپنے نبی کے نام پر۔ فرق صرف ایک ہی رہ گیا، انہوں نے خدا بنا لیا، آپ نے خدا نہیں بنایا۔ یہ ہے جی اس وقت کا المیہ، پہلی وجہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، دوسری وجہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کی یہ کہ ان کے نزدیک عشق رسول جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے میں حوالہ ایک اللہ کے ولی بزرگ کا دوں گا، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا۔ ان کی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا
اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن رسول اللہ کی یہ آنے کی نعمت ایک دن کی محتاج نہیں، ہماری تو ہر سانس، ہر دن ہی ہمارے لیے رسول اللہ کی آمد کا دن ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں عاشقان رسول. کون؟ یہ اہل تصوف ہیں، صوفی ہیں، یہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے. لہٰذا اب ان کو کوئی ابلیس نہ کہے. جی ہاں، میں خود ذاتی طور پہ صوفی ایسے حضرات کو جانتا ہوں جو ان جلسوں میں، محفلوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کا عشق رسول ایک دن کا محتاج نہیں ہے. ان کی رسول اللہ سے الفت ایک دن کی محتاج نہیں ہے. عاشقان رسول کا حوالہ دے رہا ہوں جن کو آپ ابلیس نہیں کہہ سکتے. ایک صوفی کا بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ بھئی ہمارے لیے تو ہر دن میلاد ہے. اللہ اکبر. دو باتیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ میں نے اس کا جمعے میں بھی ذکر کیا کہ آپ رسول اللہ کی سیرت، آپ کا تذکرہ، اس کو اگر آپ نے ایک دن پہ محدود کر دیا نا، اس کا مطلب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرا دیا. نعوذ باللہ. سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا ہمارے آقا، ہمارے دل و جان اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ اب ان کو آپ ان لوگوں کے برابر لے ہیں جن کو ایک دن ملتا ہے. ایک دن، صرف ایک دن. آپ تو اپنے سگے ماں باپ کو بھی اگر سال میں ایک بار یاد کریں نا، ایک بار فون کریں، تو شاید وہ آپ کو عاق کر دیں کہ تم ایسی ناخلف اولاد ہو، ایسے بے شرم اولاد ہو کہ مجھے سال میں ایک دن یاد کیا. ماں باپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو آپ نے نبی کو اس لیول پہ لے آئے جہاں آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں. یہ ہے تیسری وجہ. چوتھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے جی ان محفلوں کے اندر جو اس وقت ہو رہی ہے نا، ریاکاری، شو آف. چوتھی بڑی وجہ ہے شو آف. ہر بندہ دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بڑا عاشق رسول ہے. اس میں ایسے ایسے پھر وہ کام کر رہے ہیں، ایسے ایسے حرام کام بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. سینما ہالز کے باہر لگا 4 شو آج ہوں گے، سارے کے سارے فری ہیں. یہ رسول اللہ کی محبت ہے. چوتھی یہ بڑی وجہ. یعنی اس دن محبت کا دکھاوا ہو رہا ہے، فیک محبت دکھائی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ یہ کام کریں، سارے نہیں، بہت سے لوگ نہ کریں. اور کافروں سے مشابہت، کیک کاٹنا میلاد کا، وہ پہلے بتا چکا ہوں میں، مشابہت کفار کے ساتھ اور یہ ساری وجوہات. چوتھی وجہ میں بتا دیا. اب ہے پانچویں وجہ. پانچویں وجہ ہے جی، اور سب سے بڑی بیماری ہے اسراف. لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک ایک شہر میں لگ رہا ہے صرف اور صرف لائٹوں کے اوپر، کہ صرف اور صرف لائٹیں، جھنڈیاں، ان کے اوپر صرف ایک شہر میں 20 کروڑ کا جو ہے نا وہ پیسہ ویسٹ ہوا ہے. 20 کروڑ. اب 20 کروڑ میں آپ کم از کم بھی 1 لاکھ خاندان جو تھے نا بھوکے، ان کو کھانا کھلا سکتے تھے. یاد ہے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ ہوگا ایسے، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ. رسول اللہ کے ساتھ چاہیے نا، یتیم کی کفالت کرو. یہ ڈاؤن دا ڈرین، نالیوں میں نہ بہاؤ پیسہ، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں ہے رسول اللہ کی محبت، یہ بالکل نہیں ہے. اسراف حرام ہے. فضول خرچی، پیسہ ضائع کرنا. یار آپ لوگ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جنہوں نے میلاد منانے کا کہا تھا، جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا، قیاس کیا تھا، اجتہاد کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس دن رسول اللہ کے تذکرے ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو تاکہ وہ سارا سال سیرت کو پڑھیں. اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ کیک کاٹیں، کافروں کی مشابہت کریں، کافروں کی طرح ناچیں، کافروں کی طرح میوزک چلائیں اور پھر آپ کہیں ہم عاشقان رسول ہیں اور جو یہ کام نہیں کرتا وہ ابلیس ہے. یہ کب کہا تھا؟ کسی منانے والے نے کہا تھا؟ یار آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میلاد پہ کتاب ہی پڑھ لیں، وہ بھی میلاد کی دلیلیں جو دے رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں چیزوں سے. مفتی منیب الرحمان صاحب چیخ رہے ہیں خدا کے لیے اللہ کے بندو، اس اسراف، فضول خرچی، دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ، ممبروں پر جھوٹ، اللہ کے نبی کے نام پر، ان سب سے توبہ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت نصیب ہو جائے گی. اب جو صحیح طریقہ ہے نا رسول اللہ سے محبت کرنے کا، وہ بالکل ایموشنل بھی ہے، جذبات سے بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. دونوں چیزیں اس میں ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس نے میلاد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے، وہ یہ نیت کر لے اس دن سے کہ میں نے صرف ایک دن نہیں اپنے نبی کو دینا. وہ نعت کوئی اچھی لکھنا چاہتا ہے، خود پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھے.
گانوں کی طرز پہ نہ کرے، اس کے اندر ریاکاری نہ کرے، اس کے اندر یہ کرسمس کیکس کی طرح میلاد کیکس نہ کاٹے، ہیپی برتھ ڈے کے نعرے، یہ چیزیں رسول اللہ کے ساتھ نہ کرو، پکڑے جاؤ گے۔ نہ قرآن ہے اس پہ بول رہا، نہ آپ کو قرآن کی دلیل ہے، نہ حدیث کی دلیل ہے۔ کس نے کہا یہ کیک کاٹو کافروں کے طریقے پر؟ کیوں پیسہ ضائع کرتے ہو؟ اسی پیسے سے آپ کوئی مسجد بنا دو، کسی یتیم خانے کو پیسہ دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی طلاق شدہ کی مدد کر دو، کسی کی شادی کروا دو۔ کتنے کام ہیں آپ کر سکتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچے گا، وہ خوش ہوں گے، ان کو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ جب اطلاع دے گا کہ یہ دیکھیں آپ کی امت کتنا کام کر رہی ہے، آپ کی امتیوں کا آپ کی امت خیال رکھ رہی ہے، اس دنیا کا آپ کی امت خیال رکھ رہی ہے، یہ ہے جائز طریقہ۔